دوستان ایمان فروشوں کی پارٹ 55۔ اگلی صبح علی بن سفیان کا قافلہ دمشق کی سمت جا رہا تھا۔ یہ صلیبی لڑکیاں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی تھیں۔ جانوروں میں ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے علی بن سفیان کو اپنا لیڈر بنا لیا تھا۔ ان کی نظر میں وہ صلیبی تھا۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے کسی آدمی کے ساتھ بات نہ کریں، کیونکہ ان میں مسلمان بھی ہیں جو بے شک فدائی اور تخریب کار ہیں، لیکن ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ راستے میں علی بن سفیان نے ان صلیبیوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان سے باتیں پوچھتا رہا۔ اسے کام کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ اگلے روز قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان کی ہدایت پر سرائے میں جانے کے بجائے قافلے نے ایک میدان میں خیمہ گاڑ دیے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ باہر سے جب تاجروں کے قافلے آتے تھے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مال دکانوں میں جانے سے پہلے ہی قافلے سے خرید لیا جائے۔ وہاں سے کم قیمت پر اشیاء مل جاتی تھیں۔ علی بن سفیان نے اعلان کیا کہ 10 گھوڑے بھی بکاؤ ہیں۔ اس ہجوم میں دمشق کے تاجر اور دکاندار بھی تھے۔ 2-4 گھنٹوں میں وہاں میلہ لگ گیا۔ علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ وہ مال روکے رکھیں اور جلدی فروخت نہ کریں۔ اتنا زیادہ ہجوم دیکھ کر اس نے اپنے چند ایک ذہین آدمیوں سے کہا کہ لوگوں میں گھل مل جائیں اور ان کے خیالات معلوم کریں۔ یہ آدمی اس کام کے ماہر تھے۔ وہ چغے اتار کر ہجوم میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے 2-3 شہر میں چلے گئے۔ علی بن سفیان اور اس کے تمام آدمیوں نے مغرب کی نماز مختلف مسجدوں میں تقسیم ہو کر پڑھی۔ صلیبیوں کو خیمہ گاہ میں چھوڑ گئے تھے۔ مسجدوں میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ قاہرہ سے آئے ہیں اور تاجر ہیں۔ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں انہوں نے ان کے خیالات معلوم کر لیے۔ لوگوں کے خیالات اور جذبات امید افزا تھے۔ ان میں کچھ لوگ بھڑکے ہوئے بھی تھے۔ وہ نئے خلیفہ اور عمرا کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور ان میں اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے جو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا اسلام کے صلیب للکار رہی ہے اور اپنے خلاف عیاش عمرا کے ہاتھ آ گئی ہے۔ وہ بہت پریشان تھے اور کہتے تھے کہ جنگی کے بعد صرف صلاح الدین ایوبی ہے جو اسلام کا نام زندہ رکھ سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے اپنے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ لڑکیاں اور آدمی صلیبی ہیں، اور ان پر یہی ظاہر کرتے رہیں کہ ہم سب صلیب کے مشن پر آئے ہیں۔ انہیں کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آج رات آرام کریں اور اس کی ہدایت کا انتظار کریں۔ رات کو ایک سالار توفیق جواد کے گھر چلا گیا۔ وہ تاجروں کے بھیس میں تھا اور مصنوعی داڑھی لگا رکھی تھی۔ اس نے دربان سے کہا کہ اندر اطلاع دو کہ قاہرہ سے آپ کا ایک دوست آیا ہے۔ دربان نے اطلاع دی تو علی بن سفیان کو اندر بلا لیا گیا۔ توفیق جواد اسے پہچان نہ سکا۔ علی بن سفیان نے بات کی تو توفیق جواد نے اسے پہچان نہ لیا اور گلے لگا لیا۔ علی بن سفیان کو اس شخص پر بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو پھانس لایا ہے، اور اب یہ سوچنا ہے کہ انہیں کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے مجھے بتاؤ یہاں کے بیرونی اور اندرونی حالات کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ قاہرہ میں بڑی تشویشناک خبریں پہنچی ہیں۔ توفیق جواد نے ان تمام خبروں کی تصدیق کی جو قاہرہ پہنچی تھیں۔ اس نے کہا، علی بھائی تم اس خانہ جنگی کہو گے، لیکن صلیبی خطرے کو روکنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کو خلافت کے خلاف فوج کشی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم قاہرہ سے فوج لائیں تو کیا یہاں کی فوج ہمارا مقابلہ کرے گی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ تم لوگ حملے کے انداز سے نہ ہو، توفیق جواد نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی یہ ظاہر کریں کہ وہ خلیفہ سے ملنے آئے ہیں اور خلیفہ کی تعظیم کے لیے فوج کے کچھ دستے ساتھ لائے ہیں۔ اگر عمرہ کی نیت ٹھیک ہوئی تو استقبال کریں گے، دوسری صورت میں ان کا رد عمل سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک یہاں کی فوج کا تعلق ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ فوج تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ تمہارا ساتھ دے گی، مگر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم جتنا وقت ضائع کرو گے یہ فوج اتنی تم سے دور ہوتی جائے گی۔ اس فوج کا وہ جذبہ ماننے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں جو اسلامی فوج کی اصل قوت ہے۔ تم جانتے ہو علی بھائی، حکمران جو عیش و عشرت کے دلدادہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تاکہ جنگ و جدل کا خطرہ ٹل جائے۔ پھر فوج کو کمزور کرتے ہیں اور ایسے سالاروں کو منظور نظر بناتے ہیں جو خدائی حکام کے بجائے ان کی خواہشات کے پابند ہوں۔ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے سالاروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ عمل یہاں شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے اعلیٰ رتبوں کے چند ایک فوجی افسر اپنے جذبے اور ایمان سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ابھی مجھے جیسے ایسے سالار بھی ہیں جو صلیبیوں کو کبھی دوست نہیں کہیں گے اور نور الدین زنگی کے جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں گے، مگر اپنے طور پر خلافت کے احکام کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟
کیا میں سلطان ایوبی سے کہہ دوں کیا فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ ضرور کہہ دو، توفیق جواد نے جواب دیا۔ البتہ خلیفہ کے محافظ دستے اور عمرہ کے محافظ دستے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ ان دستوں کی خاطر مدارت پہلے سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ انہیں غالباً خانہ جنگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں مجھے جو قومی جذبہ نظر آیا ہے اس سے مجھے توقع ہے کہ ہم یہاں آئے تو کامیاب ہوں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، قوم جذبہ اتنی جلدی بے حس نہیں ہو سکتی۔ توفیق جواد نے کہا، جس قوم نے اپنے بیٹے شہید کرائے ہوں اپنے دشمن کو کبھی نہیں بخشتی، اور جس فوج نے دشمن سے دو ہاتھ کیے ہوں اسے اتنی جلدی سرد نہیں کیا جا سکتا۔ مگر حکمرانوں کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو قوم اور فوج کو مردہ کر دیا کرتے ہیں۔ اب قوم اور فوج میں نفاق پیدا کیا جا رہا ہے، قوم کی نظر میں فوج کو گرایا جا رہا ہے۔ میں محترم نور الدین زنگی کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ خلیفہ کی والدہ بھی ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کی خدمت میں پیغام بھیجا تھا کہ وہ اسلام کی آبرو کو بچائیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں بلایا جائے؟ کل ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ توفیق جواد نے کہا، میں انہیں بلا سکتا ہوں، تمہارا نام سن کر وہ فوراً آ جائیں گی۔ توفیق جواد نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ خلیفہ کی والدہ کے یہاں جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان کے کان میں کہنا کہ قاہرہ سے کوئی آیا ہے۔ جب علی بن سفیان توفیق جواد کے پاس بیٹھا تھا اس وقت اس کی خیمہ گاہ میں رونق تھی۔ رات خاصی گزر گئی تھی، خریداروں کا ہجوم بہت دیر ہوئی جا چکا تھا۔ علی بن سفیان کے 100 آدمیوں نے لمبا سفر طے کیا تھا۔ وہ بازار سے دمبے اور بکرے لے آئے تھے جنہیں ذبح کر کے وہ کھا رہے تھے اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ لڑکیاں ایک خیمے میں تھیں۔ صلیبی مرد علی بن سفیان کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے شراب نکالی تاکہ محفل کی رونق دوبالا ہو جائے۔ انہوں نے سب کو شراب پیش کی تو سب نے انکار کر دیا۔ صلیبی حیران ہوئے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ ان میں مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ جو مسلمان تھے ان کے متعلق بتایا گیا کہ فدائی ہیں، یعنی وہ برائے نام مسلمان ہیں۔ اصل میں حسن بن صباح کے فقہ کے تھے جو شراب کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ صلیبیوں کو کچھ شک ہوا، وہ آخر تربیت یافتہ جاسوس تھے۔ انہوں نے 2-4 اور ایسی نشانیاں دیکھ لیں جن سے ان کا شک پختہ ہو گیا۔ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح اٹھنے لگے جیسے خیموں میں سونے جا رہے ہو۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کون لوگ ہیں۔ ایک لڑکی نے کام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلے کہ خیمہ خالی کر دو۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ کچھ دیر بعد علی بن سفیان کا ایک آدمی اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ معلوم نہیں کیوں اٹھا تھا۔ لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے باہر نکل آئی۔ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ اس آدمی کو اس نے ایسی باتوں میں جکڑ لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ کس طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہیں بہت برے آدمی ہیں۔ ہم تمہارے طرح یہاں کسی اور کام سے آئی ہیں، لیکن ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے خیمے میں آ کر سو جاؤ؟ میں جان ان سے بچی رہوں گی۔ اور ان سے ایسی اداکاری کی کہ آدمی موم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے میں چھوٹی قندیلیں جل رہی تھیں۔ لڑکی نے روشنی میں اس آدمی کو دیکھا تو بڑی ہی پرکشش اور جذباتی مسکراہٹ سے کہا، اوہ تم تو بہت خوبصورت آدمی ہو، تم میری حفاظت کر سکو گے۔ اس نے شراب کی چھوٹی سی سرائی اٹھا کر کہا، تھوڑی سی پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں مسلمان ہوں۔ اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو صلیب کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کیوں آئے ہو؟ آدمی چونکا۔ اس نے کہا، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں چالاک تھی۔ اپنے دونوں ہتھیار استعمال کر کے اس نے علی بن سفیان کے اس آدمی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا، شراب نہ پیو، شربت پی لو۔ وہ دوسرے خیمے میں چلی گئی اور ایک پیالہ اٹھا لائی۔ اس آدمی نے پیالہ ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا تو مسکرا کر پیالہ رکھ دیا۔ لڑکی سے پوچھا، اس میں کتنی حشیش ڈالی ہے؟ لڑکی کو دھچکا سا لگا لیکن سنبھل گئی اور بولی، زیادہ نہیں، اتنی سی ڈالی ہے جتنی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے بے خود کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں میری باتیں بری لگیں تو اپنا خنجر میرے دل میں اتار دینا۔ میں تمہیں اتفاقیہ نہیں ملی تھی، میں نے تمہیں اٹھتے اور ادھر آتے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہارے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران میں تمہیں بڑی غور سے دیکھتی رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم کبھی اکٹھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں شراب پیش کی تھی، خود نہیں پی تھی۔ میں شراب نہیں پیتی کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ یہ لوگ مجھے زبردستی پلاتے ہیں۔ وہ چونک کر بولا، تم ان کافروں کے ساتھ کیسے آئے گئی؟ 12 سال سے
ان کے ساتھ ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا، میں یروشلم کی رہنے والی ہوں۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب مجھے باپ نے فروخت کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خریدار عیسائی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کام کی ٹریننگ دی جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے۔ اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس کی وہ ہواؤں نے میرے اندر میرا مذہب بیدار کر دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی تباہی کے لیے میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، میرا دل رو رہا ہے، میری روح رو رہی ہے۔ اس نے اس آدمی کو دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور کہا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، بھاگ چلیں، مجھے جہاں لے چلو گے چلوں گی، ریگستان میں لے لیے پھرو گی تو خوشی سے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے سے باز آ جاؤ۔ ہمارے پاس سونے کے بہت سے سکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہاں پڑے ہیں، آسانی سے چرا لوں گی۔ علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو عقل مند، لیکن لڑکی کے جھانسے میں آ گیا۔ اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی، اس لیے اس نے حشیش نہیں پی تھی۔ وہ حشیش کی بو سے واقف تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ لڑکی نے بتا دیا۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اگر تم سچے دل سے اس کام سے متنفر ہو گئی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تم ہمارے دھوکے میں آ گئی ہو۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ ہم میں سے کوئی بھی صلیبی کا جاسوس نہیں، ہم سب مصر کی فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں۔ لڑکی جوش مسرت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہارے دوسری لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر وغیرہ کے حوالے نہ کرے۔ لڑکی بےتابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ اس کا فریب کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان کا اتنا ہوشیار جاسوس ایک لڑکی کے فریب کا شکار ہو گیا تھا۔ ذرا ٹھہرو، لڑکی نے اس سے کہا، میں دیکھ آؤں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین زنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلام کے اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاصد کے ذریعے سلطان ایوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیے تھے، پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا۔ بہت سی معلومات لینی تھی اور اقدام طے کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد یہ پرعظمت عورت آ گئی۔ وہ سیاہ اوڑھنی میں تھی۔ علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑھی میں تھا۔ جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، یہ وقت بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ چھپ کر بہروپ دھار کر ملیں گے۔ تم یہاں سر اونچا کر کے آیا کرتے تھے، اب اس حال میں آئے ہو کہ تمہیں کوئی پہچان نہ لے۔ اور میں گھر سے احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ علی بن سفیان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بولیا ہی نہیں سکا۔ جنگی کی بیوہ نے کہا، علی بن سفیان، میں نے یہ لباس اپنے خاوند کے ماتم کے لیے نہیں پہنا، میں اس غیرت کے ماتم میں ہوں جو میری قوم کا زیور ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو اعلی کار بنا کر قوم کی غیرت صلیبیوں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، کل خلیفہ کے حکم سے اس صلیبی بادشاہ کو جسے میرے خاوند نے جنگی قیدی بنا رکھا تھا رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ رجنال تھا جسے چند مہینے پہلے نور الدین زنگی نے بے شمار صلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا۔ اسے اور دوسرے قیدیوں کو جنگی کرک سے یہاں لائے تھے۔ جنگی بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ایسی سودے بازی کر کے اس صلیبی حکمران کو چھوڑوں گا جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ ایک بادشاہ اور اعلیٰ کمانڈر کی گرفتاری معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بدلے صلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے، مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا، بڑی خوشی سے کہا، ماں، میں نے صلیبی حکمرانوں کو اور اس کے تمام صلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی۔ بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنی جنگی قیدی رہا کروا لیے ہیں؟ بیٹے نے بچوں سا جواب دیا۔ کہنے لگا، ان قیدیوں کو لے کر کیا کریں گے؟ ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ میں نے بیٹے سے کہا، تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر مت جانا۔ تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کروں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا بیٹا بچہ ہے، کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ان امیروں سے بھی ملی ہوں جن کے قبضے میں میرا بچہ ہے، وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے۔ صلیبیوں نے اپنے حکمران اور جنگی قیدیوں کو رہا کرا کے اسلام کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے؟ اسے کہنا، تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے۔ اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھاؤ گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کے آبرو ان عیاش ایمان فروشوں سے چھین لی ہے اور بچا لیا ہے، ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی۔
वसीयत कर जाऊंगी कि मुझे इसी लिबास में दफन किया जाए, कफन न पहनाए जाएं। मैं रोज़ क़यामत अपने खाविंद और खुदा के सामने कफन में नहीं जाना चाहती। मैं इन जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, आइए हकीकत की बात करें। सुल्तान अय्यूबी आप ही की तरह बेताब है और बेचैन है। आप जानती हो कि हमें कोई कार्रवाई जज्बात और इश्तियाल के ज़ेर असर नहीं करनी चाहिए। यहाँ के हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। हम कोशिश में हैं कि खाना जंगी ना हो। इसकी एक ही सूरत है, वो ये कि कौम हमारा साथ दे। फ़ौज के मुतालिक तौफ़ीक जवाद मुझे यकीन दिला चुके हैं कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगी, अलबत्ता मुआफ़ी दस्ते मुकाबला करेंगे। कौम आपके साथ है। जंगी की बेवा ने कहा, मैं औरत हूँ, मैदान जंग में नहीं जा सकती। मैं एक औरत मुहात पर लड़ती रही हूँ। मैंने कौम की औरतों में मिली जज्बा इस हद तक पैदा कर रखा है कि आप किसी भी वक्त उन्हें मैदान जंग में ले जा सकते हैं। मेरे इंतज़ामात के तहत यहाँ की तमाम नौजवान लड़कियाँ तेग ज़नी तीरंदाजी के इंतज़ामात के तहत लड़ाई की महारत रखती हैं। औरतों ने अपने बच्चों, भाइयों, बापों और खाविंदों को शोले बना रखा है। मैंने जिन औरतों के हाथों उन्हें तरबियत दी है वो मेरे हाथ में है। अगर नौबत खाना जंगी तक आ गई तो हर घर की औरतें खलीफा की फ़ौज के ख़िलाफ़ मोर्चा बना लेंगी। अगर सलाउद्दीन अय्यूबी फ़ौज लेकर आए तो मेरा खलीफा बेटा और उसके हाशिए बरदार अपने आप को तनहा पाएंगे। तुम जाओ अली, फ़ौज लाओ। यहाँ के हालात मुझ पर छोड़ दो। कौम की तरफ से तुम पर एक भी तीर नहीं चलेगा। अगर तुम ज़रूरत समझे कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाए तो भूल जाना कि वो नूरुद्दीन ज़ंगी का और मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे के जिस्म के टुकड़े करा लूँगी, सल्तनत इस्लामिया के टुकड़े टुकड़े होते नहीं देख सकूँगी। तौफीक जवाद ने भी अली को यकीन दिलाया कि खाना जंगी नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने स्कीम बनाई कि सुल्तान अय्यूबी किस तरह आएगा और यहाँ क्या होगा। ये वो हुआ कि सुल्तान अय्यूबी खामोशी से आएगा और खलीफा और उसके हाशिया बरदारों को बेदारी में आन लेगा। ये सलीबी लड़की जिसने अली बिन सुफियान के एक आदमी से मालूम कर लिया था कि एक से आदमी सलीब के आदमी नहीं, उसे खेमे में अकेला छोड़कर और उसे कहकर चली गई कि वो देखने जा रही है कि उसके साथी सो गए हैं या नहीं। उसने उन साथियों को ये बताया कि वो धोखे में आ गए हैं। ये सब मिस्री फ़ौज के लड़ाका जासूस हैं और इनका कमांडर अली बिन सुफियान है, जो सुराग रसानी और जासूसी का माहिर सरबराह है। इन इंकशाफ ने उन सलीबियों को चौंका दिया और सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। लड़की उस मिस्री जासूस के पास चली गई ताकि उसे फांसे रखे। एक सलीबी बाहर निकला और अली बिन सुफियान को ढूंढने लगा, मगर उसे न मिला। उस वक्त अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के घर बैठा हुआ था। ये सलीबी यही मालूम करना चाहता था कि अली बिन सुफियान यहीं है या कहीं गया हुआ है। उसे गैर हाजिर देखकर सलीबी ने खतरा महसूस किया कि अली बिन सुफियान उनकी गिरफ्तारी का इंतजाम करने गया है। उसने अपने साथियों को जाकर बताया कि यहाँ से फौरन निकलने की तरकीबें करें। रात आधी गुजर गई थी। ये लोग शहर से नावाकिफ थे। दिन के वक्त वो अपनी मंजिल ढूंढ सकते थे। रात को लड़कियों के साथ साथ लिए फिरना मुनासिब नहीं था। एक ने मशवरा दिया कि सराय में चले जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे कि हम काहिरा के ताजिर हैं, बाहर खुले मैदान में सो नहीं सकते, इसलिए सराय में रात गुजारना चाहते हैं। उन्होंने एक आदमी को चोरी छिपे इस काम के लिए भेज दिया कि सराय की तलाश करे और वहाँ से मालूम करे कि रात के वक्त 4 आदमियों 4 औरतों की जगह मिल सकती है या नहीं। अगर जगह मिल जाए तो वो यहाँ से अकेले अकेले निकलें और सराय में पहुँच जाएं। उनके लिए सामान एक मसला था। यह बज़ाहिर तजारती सामान था, लेकिन उसमें ज़रो जवाहरात और तोहफे थे जो वो सलीबियों की तरफ से उमरा के लिए लाए थे। वो चूँकि उमरा के पास जाने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई ख़तरा न था कि पकड़े जाएंगे। उन्होंने बहरू पैसे ही धार लिया रखा था कि उमरा के सिवा कोई और उन्हें पहचान न सके। उमरा से मिलकर उन्हें वहीं रहना और तकरीब कारी करनी थी, इसलिए अपनी असलियत छुपाए रखना चाहते थे। उनका भेजा हुआ आदमी सराय की तलाश में जा रहा था। गालियाँ और बाजार वीरान थे। उसे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो पूछता कि सराय कहाँ है। कुछ देर इधर उधर मारे मारे फिरने के बाद उसे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। अंधेरे में इतना ही पता चलता था कि वो कोई इंसान है। वो करीब आया तो सलीबी ने उससे सराय के मुताल्लिक पूछा। उसने सर और आधे चेहरे पर चादर डाल रखी थी। उसने सलीबी को बताया कि सराय शहर से दूसरे सिरे पर है। फिर उससे पूछा कि वो इतनी रात गए सराय क्यों ढूंढ रहा है। ऐसे वक्त में इसके लिए सराय का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सलीबी ने उसे बताया कि वह ताजिरों के काफिले के साथ आए हैं। उनके साथ 4 औरतें हैं जिन्हें खेमे में नहीं रखना चाहते। हाँ, यह एक मसला है। ये आदमी ने कहा, तुम्हें शाम से पहले बंदोबस्त कर लेना चाहिए था।
آؤ میں تمہاری کچھ مدد کرتا ہوں، تم پردیسی ہو، یہاں سے جا کر یہ نہ کہو کہ دمشق میں تمہاری مستورات کھلے میدان میں پڑی تھیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مستورات کو ساتھ لے آؤ، میں سرائے کھلوا کر جگہ دلوا دوں گا۔ وہ آدمی سلیبی کے ساتھ چل پڑا اور دونوں قافلے کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ سلیبی نے اسے ایک جگہ رک کر کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خیمے میں گاہ کی ایک طرف سے گھوم کر وہیں غائب ہو گیا۔ سلیبیوں کے خیمے دوسری طرف اور ذرا ہٹ کر تھے۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ایک آدمی اس کے ساتھ آیا ہے جو انہیں سرائے میں جگہ دلا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ گھبرائے یہ آدمی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن وہ ایسے جال میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی خطرہ مول لینا ہی تھا۔ مصری جاسوس جو سلیبی لڑکی کے جھانسے میں آ گیا تھا، اس نے لڑکی کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ خلیفہ اور عمرا سلیبیوں کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ اس لیے علی بن سفیان بیروم میں 100 لڑاکا جاسوس کے ساتھ آیا ہے اور ان کا مشن یہ ہے کہ یہاں کا جائزہ لیں کہ صلیبی اثرات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا صلاح الدین ایوبی کے لیے جنگی کارروائی ضروری ہے یا نہیں۔ لڑکی نے علی بن سفیان کا یہ مشن اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا۔ یہ بڑی کارآمد اطلاع تھی جو صلیبی جاسوس رات ہی میں کٹھ پتلی خلیفہ تک پہنچا کر خراج تحسین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ اطلاع وہ اپنے صلیبی حکمرانوں تک بھی پہنچانا چاہتے تھے تاکہ صلاح الدین ایوبی کا راستہ روکنے کا بندوبست کر لیں۔ ان صلیبی جاسوسوں نے ارادہ بھی کیا کہ وہ علی بن سفیان اور اس کی پوری جماعت کو خلیفہ کے حکم سے گرفتار کرا دیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو بہت ہی خراج تحسین پیش کیا جس نے مصری جاسوس کے سینے سے یہ راز نکلوا لیا تھا۔ یہ مصری اب لڑکی کے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور لڑکی خیمے میں نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ علی بن سفیان کے تمام آدمی سوئے ہوئے ہیں، سب اکٹھے نکل چلیں، سامان اور جانوروں کو یہیں رہنے دیں، کل صبح ہوتے ہی مصری جاسوسوں کو پکڑوا دیں گے، پھر ان کا سامان انہیں مل جائے گا۔ وہ خیمے گاہ سے بھاگنا اس لیے چاہتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ علی بن سفیان رات کو لڑکیاں غائب کرا دے گا یا ان سب کو مروا دے گا یا کوئی دھوکہ دے گا۔ بہرحال رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب خیمے گاہ سے پرے پرے دبے پاؤں چل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں ان کا ساتھی ایک آدمی کو کھڑا کر گیا تھا، مگر آدمی وہاں نہیں تھا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے اونٹوں کی اوٹ میں بہت سے آدمی اٹھے اور صلیبیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں ایک طرف لے گئے اور مشعلیں جلائی گئیں۔ علی بن سفیان نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے جھوٹ بولا۔ علی بن سفیان میں پوچھا وہ آدمی کون تھا جو سرائے کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ ایک سلیبی نے کہا وہ میں تھا، اور جس سے تم نے سرائے کا راستہ پوچھا۔ علی بن سفیان نے کہا وہ میں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اللہ کا کرم کہ علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر سے آ رہا تھا۔ یہ سلیبی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اس نے علی بن سفیان سے ہی سرائے کا راستہ پوچھا، اور اگر روشنی ہوتی تو سلیبی اسے پہچان لیتا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے علی بن سفیان نے سر پر رومال یا چادر ڈال رکھی تھی۔ سلیبی کی ایک ہی بات سن کر وہ جان گیا کہ وہ انہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں، لہٰذا بھاگنے کی فراق میں ہیں۔ علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ سب بے شک جاسوس ہیں، لیکن انہیں یہاں عمرا میں سے کوئی فنا میں لے لے گا۔ چنانچہ اس نے سلیبی کو خوش اخلاقی کا جھانسا دے کر پھانس لیا اور اس کے ساتھ خیمہ گاہ تک چلا گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ اسے کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ سلیبی نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اپنے خیموں سے دور کھڑا کر گیا۔ علی بن سفیان نے فوراً اپنے 2-3 آدمیوں کو جگا لیا، نہایت عجلت سے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ہدایت دے کر وہ خود سلیبیوں کے خیموں تک گیا۔ وہ سب لڑکیوں سمیت ایک خیمے میں جمع ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے دبے پاؤں قریب جا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ صرف یہ جان سکا کہ صلیبی جاسوسوں کو اس کا مشن معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ راز کس طرح فاش ہوا ہے۔ اتنی دیر میں اس کے بہت سے آدمی اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق برچوں سے مسلح ہو کر اونٹوں کی اوٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ صلیبیوں کو وہی آنا تھا۔ وہ جو ہی وہاں پہنچے علی بن سفیان بھی آ گیا اور سب کو گھیر کر پکڑ لیا گیا۔ دوستو، علی بن سفیان نے انہیں کہا تمہاری جاسوسی بہت کمزور ہے، تمہیں ابھی بہت سی تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا جاسوس اس طرح سنسان گلیوں میں پھرا کرتے ہیں؟ اور کیا جاسوس کسی اجنبی کو پہچانے بغیر بات کیا کرتے ہیں؟ یہ فن مجھ سے سیکھو۔ اگر آپ یہ فن اپنے آدمیوں کو سکھا دیں تو بہتر ہوگا۔ ایک سلیبی نے کہا کہ آپ ہماری اس مہارت کی تعریف نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کے ایک آدمی سے آپ کی اصلیت معلوم کر لی ہے۔ یہ تو قسمت کا کھیل ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ اگر ہمارا قائد مارا نہ جاتا تو ہم یوں بھٹک نہ جاتے۔ مجھے وہ آدمی بتاؤ گے جس نے راز فاش کیا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا اس خیمے میں سویا ہوا ہے۔
ایک لڑکی نے خیمے کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، وہ میرے دھوکے میں آ گیا تھا، یہ باتیں اب قاہرہ میں چل کر ہی ہوں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، صبح طلوع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، اونٹوں پر جہاں تجارتی سامان لدا ہوا تھا وہاں خیمے بھی لدے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان اور اس کے 100 آدمیوں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ لپٹے ہوئے خیموں میں 4 لڑکیاں اور 4 آدمی لپٹے ہوئے ہیں۔ علی بن سفیان نے روانگی سے کچھ دیر پہلے شہر کی تاریکی میں ایک صلیبی کو ایک خیمے میں لپیٹ کر اونٹوں پر لاد کر باندھ دیا تھا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھا کہ وہ دم گھٹنے سے مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ قافلہ دمشق سے نکل گیا اور جب شہر سے اتنی دور پیچھے رہ گیا کہ نظر بھی نہ آ رہا تھا، اس نے صلیبیوں کو خیمے سے نکالا۔ سب زندہ تھے، لڑکیوں کو اونٹوں پر اور مردوں کو گھوڑوں پر سوار کر لیا گیا۔ صلیبیوں نے رہائی کے لیے وہ تمام زر و جواہرات اور سونے کے ٹکڑے پیش کیے جو خلیفہ اور عمرہ کے لیے لائے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے ساتھ جا رہی ہے۔ نیکسٹ پارٹ کل۔